بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی، سوتربی سوترا تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالا، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ مغلظ نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ بھائیوں نے اس کے بارے میں بھی خصوصی طور پہ میسج کیے ہیں کہ اچھا سا مغلظ جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں جو کہ ہم استعمال کر سکیں۔ مغلظ جو ہے وہ ایک ایسا نسخہ ہوتا ہے کہ جو جریان پہ، اطلام پہ، رکت پہ، صورت پہ بڑا اچھا جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے بے شمار نسخہ جات ہوتے ہیں۔ مغلظ بمانی تغلیظ کرنے والا، مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے تو ہزاروں نسخے ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک بڑا اچھا اور آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کو وہ بھائی بالخصوص جنہوں نے میسج کیے ہیں وہ نوٹ فرما لیں، اور دوسرے بھی اطباء کرام اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں اس کو بنا کے۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے موسلی سفید 50 گرام، موسلی سیاہ 50 گرام، سالب مصری 50 گرام، اسگند ناگوری 50 گرام، ستاور 50 گرام۔ اس میں آپ نے چھلکا اسبگول بلانا ہے 50 گرام۔ یہ 6 چیزیں 50 گرام لینی ہے۔ ایک پاؤ اس میں کوزہ مصری آپ نے شامل کرنی ہے۔ کوزہ مصری شامل کر لیں اور ان تمام چیزوں کا سفوف بنا کے رکھ لیں۔ 1 چمچ صبح، دوپہر، شام کھانے سے آدھا سے 1 گھنٹہ پہلے 1 کپ دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی اعلیٰ اور آسانی سے بننے والا بہترین مغلظ نسخہ ہے۔ جریان میں، احتلام میں، رکت منی میں، صورت نزال میں، مثانے کی کمزوری میں، جراثیمی کمی میں بہترین اور لاجواب رزلٹس کا حامل ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرتے ہوئے تیز مرچ مسالے، گرم چیزوں سے پرہیز کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور اگر کسی مریض کو قبض کی شکایت ہو تو وہ اس نسخے کے ساتھ 2 چمچ بادام روغن روز رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 1 کپ دودھ میں ڈال کے مکس کر کے پی لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ فضل فرمائیں گے۔ جن لوگوں میں جراثیمی کمی کا مسئلہ ہے وہ اسی دعا کے ساتھ 1 چمچ خالص شہد 1 کپ گرم دودھ میں ڈال کے رات کو سوتے وقت لازمی لیں۔ انشاءاللہ جراثیم بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اس دعا کے دوران استعمال آپ نے تیز مرچ مسالے اور گرم چیزوں سے پرہیز رکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی استعمال کرے گا فائدہ اٹھائے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔